السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، موجودہ عالمی وبا کورونا کے سلسلے کا تیسرا ویڈیو ہے یہ، جس میں بلا کسی تمہید کے میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کے ویڈیو میں جو دعائیں آپ نے سیکھیں، ان کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معمول میں یہ تھا، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ آپ صبح و شام اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق کا ورد فرمایا کرتے تھے، جس کا مطلب ہوتا ہے میں اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اس کی مخلوق کے شر سے۔ آپ تصور کیجئے کہ دنیا کی ساری چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور ان مخلوقات کی کوئی بھی برائی یا کوئی شر ہو تو اس شر سے اللہ کی پناہ میں انسان صبح و شام اس دعا کے ورد کے ذریعے آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معمول میں یہ تھا کہ آپ صبح و شام یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ بڑی جامع دعا ہے۔ آپ دیکھیے کہ انسان کس طرح سے اللہ رب العالمین کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتا ہے، اور ہر قسم کی حفاظت رب العالمین سے طلب کرتا ہے۔ اس دعا میں بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے دنیا و آخرت میں درگزر اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے اپنے دین، اپنی دنیا، اپنے اہل اور اپنے مال میں درگزر اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، میرے پوشیدہ امور پر پردہ ڈال اور میری گھبراہٹوں میں مجھے امن دے، سکون دے۔ اے اللہ، میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے، میرے دائیں سے، میرے بائیں سے اور میرے اوپر سے میری حفاظت فرما، اور میں تیری عظمت کے ساتھ تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں اپنے نیچے سے اچانک ہلاک کر دیا جاؤں۔ تصور کیجئے کہ بڑی جامع دعا ہے۔ اس دعا کا ورد صبح و شام ہم کریں تو ہر قسم کی مصیبت سے، بلا سے، پریشانی سے، بیماری سے، مشکل سے نجات پا سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور دعا جو بڑی جامع دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام اس کا بھی ورد فرمایا کرتے تھے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح بھی شام بھی پڑھا کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے اپنے بدن کے سلسلے میں عافیت طلب کرتا ہوں، مجھے عافیت دے، مجھے حفاظت عطا فرما میرے بدن، میرے جسم کے سلسلے میں۔ اے اللہ، مجھے میرے کانوں میں عافیت دے، یعنی کان کو محفوظ کر دے، کان کی بیماریوں سے محفوظ کر دے، اور کان کو غلط چیزوں کے سننے سے بھی محفوظ کر دے۔ عافیت میں سارے معنی۔ اے اللہ، مجھے میری آنکھوں میں عافیت دے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول میں تھا۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام 3 مرتبہ
قل هو اللہ احد پوری صورت، قل اعوذ برب الفلق پوری صورت، قل اعوذ برب الناس پوری صورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ قل هو اللہ احد جو اللہ رب العالمین کی توحید پر مبنی ہے کہ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ تو اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ خود جنا گیا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر اور کوئی برابر نہیں ہے۔ قل اعوذ برب الفلق میں انسان پناہ طلب کرتا ہے، رب العالمین کی پناہ میں آتا ہے۔ نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کو تاریکیوں کو پھاڑ کر صبح نکالنے والے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ من شر ما خلق، جو کچھ اس نے پیدا کیا، یعنی جتنی مخلوقات دنیا میں پائی جاتی ہیں ان سب کے شر سے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور تاریکی سے جب وہ چھا جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہ لگانے والیوں کے شر سے جو کسی چیز میں گرہ لگا کر جادو کرتی ہیں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور جب حسد کرنے والا حسد پر تل آئے تو اس کے شر سے۔ یہ پناہ، ابھی ہم ان صورتوں پر غور نہیں کرتے، یہ چھوٹی صورتیں اپنے اندر بہت ساری حفاظتیں لیے ہوئی ہیں رب العالمین کی جانب سے۔ رب العالمین کی پناہ میں پوری طرح سے بندہ آ جاتا ہے۔ قل اعوذ برب الناس کی تلاوت کر لیجئے، اس میں اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کے ذریعے اس سے پناہ طلب کی جا رہی ہے۔ قل اعوذ برب الناس، رب الناس، رب ہونے کی، لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، آپ کہہ دیجئے۔ ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ الہ الناس، اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں۔ کس چیز سے؟ من شر الوسواس الخناس، خناس کے وسوسے سے، جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، چاہے اس کا تعلق انسانوں میں سے ہو چاہے جنوں سے ہو، اس کا تعلق انسانوں سے ہو چاہے جنوں سے ہو۔ تو یہ ساری پناہ میں جب بندہ آ جائے گا تو ظاہر ہے کہ ہر قسم کی مصیبت، پریشانی، مشکل، بیماری، وبا، بلا سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور بھی کچھ دعائیں اگلے ویڈیو میں میں آپ کو شیئر کروں گا۔ آپ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی دعاؤں میں مجھے شامل رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔